اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 26 نومبر 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ حقیقی آزادی مارچ کا کو نقطہ اختتام پر پہنچا رہے ہیں، یا اس میں ایک نئی جہت دے رہے ہیں، یا نئی ایک ڈائمنشن دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جب کہ میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو خان صاحب کا سلسلہ شروع ہے۔ بہرحال میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے، میرا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے آج بلکہ کل سے رات سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یا بڑی بریکنگ نیوز جو سامنے آئی، کیونکہ 2 دن پہلے جنرل سید عاصم منیر کو مطلب نائب آرمی چیف کا تقرر ہوا، ان کا نوٹیفیکیشن کل جاری ہو گیا، اور جنرل سائر شمشاد مرزا چیئرمین چیف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ یہ دونوں جنرل جو ہیں وہ مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں۔ جنرل سائر شمشاد 27 نومبر کو چارج لے لیں گے، اور جنرل سید عاصم منیر جو ہیں یہ 29 نومبر 2022 کو چارج لیں گے۔ مطلب ان دونوں جنرل کی جو ترقی اور تعیناتی، اگرچہ اٹس بذات خود یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اور پچھلے 6 مہینے میں 6 مہینے میں تو مطلب جو اکھاڑ پچھاڑ تھی اس کی شاید بہت بڑی وجہ یہی تھی، بلکہ یہ کہیں کہ سال پہلے سے ہی اسپیکولیشنز تب سے آرائی ہو رہی تھی۔ تو 6 مطلب جنرلز کی کہا جاتا ہے کہ سمری تھی، کہتے ہیں جی سمریوں میں تبدیلیاں ہوئیں، آؤٹ گوئنگ آرمی چیف اور حکومت کے درمیان کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے، میاں صاحب کو لوگوں نے چپیڑیں پڑوا دیں، اگرچہ اس بات کی بہرحال اس میں کچھ صداقت نہ نکلی۔ تو بہرحال لوگوں کے ذوق کی بات ہے، لوگ اپنے دلوں کی جو نا خواہشات یا وہ ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے پوری کرا لیتے ہیں۔ تو لیکن جو کل کی یا کل سے اور آج کی جو مطلب کل تک کی جو قیاس آرائی اور آج کی ایک خبر کہ جنرل اظہر عباس جو کہ کنٹیسٹنٹس تھے آرمی چیف کی دوڑ میں، اور اس وقت وہ چیف جنرل سٹاف ہیں جی ایس کیو میں، ان کی جو مطلب ہے مدت جو ہے وہ 27 اپریل 2023 تک تھی کہ جی انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جنرل فیض حمید جو کہ سینیارٹی لسٹ میں 6 نمبر پہ تھے، اور ان کی مدت ملازمت 30 اپریل 2023 تک تھی، تو بلکہ 30 اپریل 2023 تک ہے، وہ بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ مطلب یہ ان کے ذرائع جو ہے، ان کے قریبی ذرائع، فیملی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں دونوں خبروں کو۔ تو یہ بات بڑی عجیب سی ہے، کیونکہ آرمی کے اندر ایک روایت ہے کہ اگر مثلا جنرل عاصم منیر کی سروس ویسے ختم ہو رہی تھی، بلکہ ان کو تو ایک لحاظ سے ایکسٹینشن دی گئی ہے، آرمی ایکٹ میں ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کرا گیا، ریٹین، فیڈرل کیبنٹ نے ان کی سروسز کو فریز کر دیا ٹل دا ٹائم جب تک وہ آرمی چیف کی حیثیت سے کمان نہیں لے لیتے، چارج نہیں لے لیتے۔ تو مطلب وہ تھے۔ اس کے بعد جنرل سائر شمشاد مرزا تھے، اس کے بعد جنرل اظہر عباس تھے، اور اس طرح کی پھر آگے کچھ 3 جنرل اور بھی ہیں۔ تو جو مطلب کوائٹ فیوریٹ تھے، اگر باتیں تھیں جن کے بارے میں اسپیکولیشن چلتی تھیں، اندازے تھے، لوگ تبصرے کرتے تھے، تجزیے کرتے تھے، وہ جنرل عاصم منیر، جنرل اظہر عباس، جنرل سائر شمشاد، اور ایک تھے جنرل عامر تھے، اور جنرل فیض حمید، مطلب ان کے پہ چلتے تھے، یعنی جنرل عامر ہو گئے، جنرل فیض ہو گئے 2، یعنی نمبر 3 پہ فیض مطلب یہ عاصم منیر ہو گئے، سائر شمشاد، یعنی 5 جرنیل تھے، بڑے ہاٹلی ڈسکس ہو رہے تھے۔ تو مطلب 3 کے اوپر تو بڑا تھا۔ جنرل عاصم منیر کی تھوڑی تھی کہ مطلب ایک تاثر یہ ہے
کہ موجودہ آرمی جو چیف آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان کی فیور میں نہیں تھے. تو مطلب جب کہ معاملہ سلجھ گیا، ایک کلیئرٹی آ گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف، اگلے 3 سالوں کے لیے آرمی چیف جو ہیں وہ سید عاصم منیر ہوں گے، تو یکالک یہ کیا ہوا کہ جنرل اظہر عباس اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اپنی یعنی کوئی 5 مہینے پہلے اپنی سروسز ختم کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں. کیا ان کا ان دونوں جنرلوں کا جنرل عاصم منیر سے کوئی تنازع ہے؟ تو کیونکہ آرمی کے اندر بہرحال ایک روایت ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر تو ویسے اگر ریٹائر ہو جاتے، اگر 2 دن کے لیے ان کی کنسیڈریشن میں نہ لا جاتا، اور اس کے بعد جنرل اظہر اور جنرل ساحر شمشاد اور جنرل عامر، جنرل نعمان اور جنرل فیض حمید میں سے کسی کو بنایا جاتا، اور اگر ان میں سے فرض کریں جنرل فیض حمید کو بنایا جاتا جو 6 نمبر پہ ہیں، تو ان سے پیشتر 5 جنرل جو ہیں وہ سپر سیڈ ہو جاتے، اور آرمی کی روایات کے تحت وہ پھر ان کی یا وہ ریزائن کرتے. مطلب ریزائن کیا کرتے ہیں، سپر سیڈ ہونے کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی ازمپشن ہے، تصور ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے. لیکن اب جب کہ مطلب جو سینارٹی لسٹ اب بنی تو جنرل عاصم منیر اس سینارٹی لسٹ میں پہلے اور جنرل ساحر شمشاد دوسرے نمبر پہ تھے، تو ان میں سے نہ فیض حمید، جنرل فیض حمید اور نہ ہی جنرل اظہر عباس ہیں یہ سپر سیڈ ہوئے. تو پھر کیوں وہ ریزائن کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ بڑی معنی خیز بات ہے. دیکھیں ابھی مطلب ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی فرما رہے تھے کہ جی اگر وہ عاصم منیر 4 سنبھال لیتے تو پھر وہ ریزائن کا کرتے یا وہ ارلی ریٹائرمنٹ کی بات کرتے، تو یہ شو کرتا کہ ان سے اختلافات ہیں. اب کیا وجہ ہے، میں وجہ بتانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر بتاتا ہوں. جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت کی جو آرمی تھی اس کو رائل پاکستان آرمی کا نام دیا جاتا تھا. تو اس وقت آرمی میں کمیشنڈ افسر یعنی کہ افسران کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. مطلب پاکستان جو اس وقت کا پاکستان تھا، یعنی جس میں ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان یعنی آج کا پاکستان اور بنگلہ دیش، تو اس میں کوئی ملٹری اکیڈمی نہیں تھی. تو کاکول ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کو کوئی اجلت میں بنایا گیا. تو اس وقت جو اس وقت کی انڈین ملٹری اکیڈمی تھی اس سے کوئی 66 کیڈٹس جو ہیں وہ اکتوبر 1947 میں آئے، اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فرسٹ جو ہے لانگ کورس، اس میں سے 78 کینڈیڈیٹ کیڈٹس ہے، اور فرسٹ گریجویٹ کورس تھا، اس سے 63 جو ہے کیڈٹ کو سلیکٹ کیا گیا. اور اسی طرح جنوری 1948 میں باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر ملٹری اکیڈمی افسران کی ملٹری ٹریننگ کا آغاز ہوا. تو جو مطلب انڈین ملٹری اکیڈمی اور اس طرح کی پاکستان ملٹری اکیڈمی سے جو کورس پاس ہوا وہ 25 نومبر 1948 میں ہوا، اور جس میں فرسٹ پی ایم اے لانگ کورس اور جو ہے فرسٹ گریجویٹ جو ہے یہ پھر بعد میں ہوا. تو جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس پر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی پاکستان میں افسران کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے. تو اس سلسلے میں ایک آفیسر ٹریننگ سکول کا اجرا کیا گیا کوہاٹ کے مقام پر. اس میں ایک شارٹ کورس کے ذریعے پاکستان آرمی میں افسران کو کمیشن دیا جاتا تھا. یہ 1 سال کا کورس ہوتا تھا، اور اس کورس کے بعد جو تھے انہیں ٹیمپریری شارٹ سروس دی جاتی تھی. ان کو پاک ٹیمپریری کمیشن نمبر جو ہے مطلب جو اس میں سے ہوتے تھے امیدوار، ان کو ایج سینارٹی کی بنیاد پہ دیا جاتا نہ کہ ان کی کورس میں پرفارمنس کی بنیاد پر. تو اس میں جو ہے یہ سلسلہ کار جو ہے 1960 تک چلا اور پھر بعد میں منسوخ ہو گیا. اس کورس کے دوران جو بیسٹ پرفارمر ہوتے تھے انہیں اوور آل پرفارمنس پر سورڈ آف آنر دی جاتی تھی. رنر اپ جو سورڈ آف آنر تھی اس میں CNC
کین یعنی چیف آف جو کمانڈ ہوتا تھا اس کی چھڑی، اور بیسٹ جو کیڈٹ ہوتا تھا اکیڈیمکس میں اس کو ایکڈیمک میڈل دیا جاتا تھا۔ تو اس جو آفیسر ٹریننگ اسکول پروگرام کے تحت کوئی 1 سے لے کے 9 کورسز ہوئے، پھر یہ اس کو 1960 میں ختم کر دیا گیا۔ اچھا، پھر ہوا یوں کہ 1980 آئی، جنرل ضیاء کا مارشاء اللہ تھا، تو اس وقت جنرل ضیاء نے ایک اپنے ساتھ وائس چیف آرمی سٹاف رکھے ہوئے تھے، وہ تھے جنرل کے ایم عارف۔ جنرل کے ایم عارف بھی بیسیکلی آفیسر ٹریننگ اسکول سے نکلے ہوئے تھے، اس طرح ان کے کچھ اور فیلو تھے۔ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے سے جو افسران ہیں پاس آؤٹ ہوتے ہیں، وہ پاکستان آرمی کی جو افسران کی ضرورت ہے اس کے لیے ناکافی ہیں۔ تو اس سلسلے میں دوبارہ آفیسر ٹریننگ پروگرام جو ہے آفیسر ٹریننگ اسکول کا اجرا کیا گیا، لیکن اب کی دفعہ یہ 1981 کی بات ہے، تو اب کی دفعہ جو ہے یہ اسکول جو ہے وہ منگلا میں شفٹ کر دیا گیا۔ تو 1981 میں منگلا میں آفیسر ٹریننگ اسکول کا اجرا ہوا، اور پھر سے وہاں سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، اس کی پچھلے جو کورس چلے تھے کوہاٹ میں 1960 تک وہ 9 کورسز تھے، تو 1948 میں سلسلہ شروع ہوا تو 9 کورس تھے، تو بہرحال 10ویں کورس سے دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ 23 پروگرام اس میں 23 کورس چلے، اور 1990 میں پھر جو ہے آفیسر ٹریننگ اسکول جو ہے اس کو جونیئر کیڈٹ اکیڈمی میں کنورٹ کر دیا گیا، جہاں جونیئر جے سی کورسز ہوئے، جے سی 24، 25، 26، اور 1992 میں جے سی جونیئر جو تھی کیڈٹ اکیڈمی بھی تھی وہ بھی کلوز کر دی گئی، اور اس کو کیمپس کو جو ہے انفینٹری بریگیڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اب جنرل عاصم منیر، یعنی پاکستان آرمی کی میں نان ہسٹری تو نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے ایک بڑی اس میں شاید وہ پہلے آرمی چیف ہیں جن کا تعلق آفیسر ٹریننگ اسکول سے ہے۔ اس سے پیشتر جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں، ان میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے تو سلسلہ بہت بعد میں آیا ہوگا، کیونکہ اگر ہم بات کریں شروع میں تو اس وقت جرنیل انگریز تھے، پھر پاکستان میں پہلا جرنیل جو آیا ہے وہ جنرل ایوب خان ہے۔ تو جنرل ایوب خان جو تھے ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرٹس جو ہے یہ برٹن کے تھے، تو بعد میں یعنی کافی بعد میں جا کے جو آرمی چیف آئے ہوں گے وہ ملٹری اکیڈمی کاکول سے آئے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا کہ جی آفیسر ٹریننگ اسکول میں بیسٹ پرفارمنس کا جو ایوارڈ ہوتا تھا وہ سورڈ آف آنر ہوتا تھا، تو سورڈ آف آنر ہر کورس میں دی جاتی تھی۔ 1986 میں جو سورڈ آف جو آنر ہے وہ سید عاصم منیر نے جیتی تھی، یعنی سید عاصم منیر اب تک کی آرمی کی ناؤن ہسٹری میں جو آفیسر ٹریننگ اسکول سے آئے ہیں۔ اب اگر اس کے مد مقابل ہم دیکھیں تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کا جو تسلسل ہے وہ 1948 سے ہے، یعنی سمجھ لیں جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی ہی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی تعین ہے، اس کی بھی عمر ہے۔ تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جو ہے اس کا لانگ کورس بھی ہے، اس میں گریجویٹ کورس بھی ہے۔ پاکستان آرمی میں جو بہت سارے افسران کی تعداد ہے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے لانگ کورس کی وجہ سے آئے ہیں۔ اچھا، ان بیچز کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، پھر یہ ایک بیچ میں مختلف لوگ ہیں جو ایک ہی وقت میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پہ بھی تعینات ہوتے ہیں، میجر جنرل کے عہدوں پہ تعینات ہوتے ہیں، اور جب وہ جنرل آرمی چیف بھی بن جاتے ہیں یا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بنتے ہیں تو وہ بھی عام طور پہ وہ ایک ہی بیچ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جو جنرل عاصم منیر کو چھوڑ کر اس لسٹ میں جو 5 لوگ شامل تھے وہ سارے ایک ہی تقریباً بیچ سے تھے۔ تو اب آپ کو میری بات شاید سمجھ آ رہی ہو کہ جنرل عاصم منیر کے ایلیویشن پہ ان 2 جنرل حضرات کا سٹیپ ڈاؤن ہونا شاید یہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ پی ایم اے سے تھے اور جنرل عاصم جو ہیں آفیسر ٹریننگ اسکول سے ہیں،
क्योंकि देखिए 1960 में ये चला सिलसिला, फिर 1980 से 92 तक चला, फिर बंद हो गया। तो और बड़े मज़े की मैं आपको बात बताऊं, जनरल बाजवा जब नवंबर 2016 में आर्मी चीफ बने थे, तो उसकी सर्विस से लेके जनरल बाजवा की रिटायरमेंट तक पाक आर्मी में तकरीबन 20 जनरल जो हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, वो रिटायर होने थे। तो आसिम मुनीर उस लॉट में आखिरी जनरल थे, यानी असूली तौर पे कहते हैं कि जी इनकी जो पोस्टिंग थी ये सितंबर तक थी। इन्होंने कोई 2 महीने की छुट्टी ली थी, तो इनकी वो एक्सटेंड होके वो नवंबर में आ गई थी। तो ये 20वें जनरल रहे जिन्होंने रिटायर होना था। इन 20 जनरल में से जनरल आसिम मुनीर और एक और जनरल हैं जी, इंजीनियरिंग कोर से जो एक जनरल थे जी, जनरल मौज़म इजाज़, जो कि इंजीनियर इन चीफ थे, यानी इंजीनियरिंग कोर्स को रिप्रेजेंट करते थे, उसी को कमांड करते थे। वो 16वें वो ऑफिसर ट्रेनिंग से थे, स्कूल से थे, कोर्स से थे। और जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर जो हैं, वो 70वें OTS से थे। तो जनरल मौज़म जो थे वो इंजीनियरिंग कोर्स के थे, उन्होंने तो बस लेफ्टिनेंट जनरल ही हतमी था। जनरल आसिम मुनीर जो थे वो मतलब रेगुलर आर्मी से थे, फ्रंटियर फोर्स से थे, और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए। तो ये शायद बड़ी रीज़न है कि ये 2 जनरल हजरात जो हैं ये स्टेप डाउन हो रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, शायद इस रीज़न से कि उनका जो कमांडर है वो PMA से नहीं है। ये था मेरा आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। खुश रहें, बाद में, अस्सलाम वालेकुम।